बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 1 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर कहां कहां पर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान लड़ाई जारी है और किन इलाकों पर तालिबान की गिरफ्त हो रही है। कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे और इसी तरह से इस वीडियो के अंदर अमरीका की जानिब से तालिबान को एक बड़ी धमकी भी दी गई है कि तालिबान की हुकूमत दुनिया में कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, अगर कोई तस्लीम करेगा तो फिर उसे सबक सिखाया जाएगा। इस पर तालिबान का रद्द अमल आया है वो भी आपको बताएंगे। और इसी तरह से नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर जो भारत की अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं बिलखुसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो भी आपको बताएंगे कि अब भारतीयों के लिए भी अफ़गानिस्तान की ज़मीन तंग हो गई है और भारतीय जो शहरी हैं उनके लिए नई एडवाइजरी जारी हुई है, वो आपको बताएंगे। और बदनाम ज़माना जो अमेरिका का वज़ीर दिफा था जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर सैकड़ों मुसलमानों का खून बहाया, वो अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो गया है, वज़ीर दिफा मारा गया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और अगर आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें। और साथ साथ आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको मुख्तलिफ खबरें, वीडियोस, तस्वीर देखने को मिल जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात और ताज़ा कार्रवाइयों की। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, तालिबान के दीगर सहाफ़ियों ने और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के ज़राए इब्लाग़ ने यह खबर नशर की है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, खुमसान की जंग जारी है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर और वीडियोस भी नशर की हैं कि अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाई सूबा काप्सिया के जो डिस्ट्रिक्ट है, तगाब गालिबन उसका नाम है, उसमें सामने आई है, जहां पर तालिबान ने पूरे ज़िले पर कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ का एक बड़ा फ़ौजी अड्डा था, फ़ौजी छावनी थी, तालिबान ने उसे भी कब्ज़े में ले लिया है। नाज़रीन इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं और अफ़गान तालिबान उन्हें वेलकम कह रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कर रहे हैं। कहा जाता है कि अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी रही है कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों का मुहासरा करते हैं और जिसकी वजह से काबुल हुकूमत के फ़ौजी परेशान हो जाते हैं और बिल आखिर वो सरेंडर कर जाते हैं। और एक दूसरी वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जो कबाइली अमायदीन हैं वो भी इस हवाले से ताउन कर रहे हैं कि वो तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान डील करवाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, दोनों एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें पुरअमन तरीके से घर जाने दिए जाता है। तो इन तस्वीर और इन वीडियो से ये बात वाज़ेह होती है कि सूबा काप्सिया और दीगर इलाकों के अंदर काबुल फ़ौजें हथियार डालकर सरेंडर कर रही हैं। अफ़गान तालिबान ने यह भी कहा है कि 100 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सूबा काप्सिया के अंदर सरेंडर हुए हैं, जिसमें तालिबान को 30 से ज़ायद टैंक, रेंजर गाड़ियाँ और दीगर छोटे बड़े असलहा हासिल हुए हैं। फ़ौजी जो ट्रक हैं, फ़ौजी गाड़ियाँ हैं, वो भी तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिली हैं। यहाँ तक कि जो ऑफिस के अंदर जो सामान होता है वो भी तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिल रहा है। तो इसके अलावा नाज़रीन अफ़गान तालिबान ने सूबा फारियाब में भी डिस्ट्रिक्ट के गर्जवान है, यहाँ पर भी सैकड़ों फ़ौजियों ने हथियार डालकर सरेंडर किया है और इसकी तस्वीर भी और इसकी वीडियो भी तालिबान ने जारी की है और कबायली अमायदीन के ताउन के साथ यहाँ पर भी फतह मिली है। तालिबान इस हवाले से ये बता रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं जो अभी कुछ घंटे पहले सामने आई हैं, जिनके तस्वीर और वीडियोस भी आपने देखी। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि दुनिया देख ले, एक तरफ से हमारी फतूहात हैं और दूसरी तरफ से काबुल हुकूमत के महज दावे हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है अवाम को फैसला करना चाहिए कि प्रोपेगेंडा करके तालिबान को बदनाम नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं, अमेरिका ने तालिबान को एक नई धमकी दी है। अमेरिका की जो सदर हैं, वाइट हाउस की जो तर्जुमान हैं जेन साकी, उन्होंने अपने एक ताज़ा पैगाम के अंदर ये कहा है कि अफ़गान तालिबान अगरचे पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल ही क्यों ना हासिल कर लें, लेकिन ताकत के ज़रिए से, लड़ाई के ज़रिए से जो भी हुकूमत हासिल करेगा, उनका इशारा वाज़ेह तौर पर तालिबान की तरफ था कि उसे दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। यानी तालिबान अगर अपनी इस्लामी हुकूमत बहाल करते हैं, इमारत इस्लामिया को पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर नाफिज करते हैं और पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करते हैं,
تو دنیا کا کوئی ملک طالبان کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ امریکہ کی خام خیالی ہے۔ خود طالبان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ محض دھمکیوں سے گزارا چلا رہا ہے، ورنہ امریکہ کے پاس بچا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف سے نیٹو کے اکثر ممالک افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور خفیہ طریقے سے اپنے فوجی مشن کو مکمل کر کے فوجیوں کو نکالتے جا رہے ہیں، اور خود امریکہ بھی 4 جولائی تک اپنے فوجی انخلا کو مکمل کرنے والا ہے۔ تو جب امریکہ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے اب وہ یہ دعوت کر رہا ہے، یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ طالبان اگر حکومت بھی بنا لیں گے تو اس حکومت کو چلنے نہیں دیا جائے گا، طالبان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی، طالبان تجارت نہیں کر سکیں گے، دنیا کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن افغان طالبان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی خام خیالی ہے، دنیا ہمیں تسلیم کر چکی ہے، اور دوحہ کے اندر جو ہمارا آفس ہے، یعنی طالبان کا جو دفتر ہے، وہاں پر مختلف ملکوں کے سفیروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو طالبان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، اور مستقبل کے حوالے سے ضمانتیں لے رہے ہیں، گارنٹیاں لے رہے ہیں کہ طالبان انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو افغان طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہمارا اتحادی ہے، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، وہ چائنا ہے، پاکستان ہے اور رشیا ہے، اور اسی طرح سے یورپ کے کئی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور پڑوسی ملکوں میں جیسے کہ تاجکستان ہے اور ایران ہے اور دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ لوگ بھی ہماری حکومت آنے کے بعد لازماً ہمیں تسلیم کر لیں گے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، طالبان یہ کہتے ہیں کہ اسلامی عمارت یا اسلامی حکومت راستہ خود بنائے گی، ہم قبضہ کر کے، ہم کنٹرول کر کے پوری دنیا کے اندر یہ بات بتا دیں گے کہ طالبان نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا ہے، یا جو ان کا حق چھینا گیا تھا، حق کی بحالی ہو چکی ہے، اور انہوں نے پورے افغانستان کے اندر جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکہ کی طرح کابل حکومت کے لوگ بھی یہی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ طالبان چاہے جتنا مرضی قبضہ کر لیں افغانستان کے علاقوں پر، لیکن دنیا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی، بلکہ وہ کابل حکومت یعنی اشرف غنی جیسے لوگوں کی حکومت کو تسلیم کرے گی۔ لیکن طالبان یہ ان کے خوش فہمی قرار دے رہے ہیں کہ یہ محض ان کے خواب ہیں، ورنہ دنیا ان کو تسلیم بھی کرے گی اور ان کے ساتھ تعلقات بھی بنائے گی۔ اب ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں امریکہ کے مشہور ترین وزیر دفاع جو افغان طالبان کے خلاف 9/11 کے بعد حملوں میں ملوث رہے ہیں، اور افغان طالبان کے نام پر سینکڑوں افغان شہریوں کا اس شخص نے خون بہایا ہے، اور یہ ماسٹر مائنڈ بھی تھا امریکہ کی افغانستان کے اندر جارحیت کروانے کا۔ ان کا نام ریمز فیلڈ ہے، جو 88 برس کی عمر میں غالباً وفات پا چکا ہے، اور یہ امریکہ کی تاریخ کا طویل ترین وزیر دفاع رہا ہے، اور بش تھا جس نے افغانستان کے اندر جنگ مسلط کی تھی، اس پر جب پریشر بڑھا کہ تمہارے وزیر دفاع وہاں لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں، تو اس کے بعد اس نے رابرٹ گیٹس کو وزیر دفاع مقرر کیا تھا، اسے ہٹا دیا تھا۔ اس پر الزام ہے کہ یہ 400 سے زائد افغان شہریوں کا، افغان طالبان کا قتل کرنے میں ملوث ہے، اور اس نے جان بوجھ کر لوگوں کو، نہتے لوگوں کو بھی شہید کروایا ہے۔ تو اس پر طالبان ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ایک بدنام زمانہ شخص عبرت کا نشانہ بن گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں جنرل دوستم کی ایک تصویر ہے، یہ بنیادی طور پر 2-3 روز پہلے وائرل ہوئی تھی، تو پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو نہیں دکھا سکے۔ یہ تصویر آپ ذرا دیکھیے، یہ ہے عبدالرشید دوستم کی وہ تصویر جو عبدالرشید دوستم خود کو یہ کہتا ہے فیلڈ مارشل کہتا ہے، اور مارشل کا اس کے پاس غالباً رینک ہے جو افغانستان کا سب سے بڑا رینک ہے۔ تو اس سے شخص نے دھمکی دی تھی طالبان کو کہ ہم تمہیں ماریں گے جیسا کہ تمہاری حکومت چھینی تھی، اور افغان طالبان کے بہت سے بڑے بڑے کمانڈروں کو اس شخص نے دھوکہ دے کر امریکہ کے حوالے بھی کیا تھا۔ لیکن اب طالبان کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے یہ شخص ترکی فرار ہوا ہے اور ترکی کے اندر موجود ہے، اور آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ جو اس کے قریبی ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے سے اس کی صحت بگڑی ہوئی ہے، اور اب اس کا وزن بھی کم ہو رہا ہے، اور یہ مسلسل اس کی صحت میں خرابی ہے۔ تو اس شخص کا آپ انجام دیکھ لیں کہ جو نہتے لوگوں پر ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ اس شخص کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے بوڑھے مخالف کو، جو ایک بڑا شخص تھا جو اس کا مخالف تھا، اس کو جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا۔ 2017 کے اندر یہ واقعہ مشہور ہوا تھا، جس کے بعد اشرف غنی نے اس سے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ دنیا بھر کے اندر عبدالرشید دوستم بدنام ہوا تھا، لیکن حیران کن طور پر ترکی کے اندر یہ مقیم ہے، ترکی کے اندر یہ پناہ لیے ہوئے ہے، وہاں اس کا خاندان بھی ہے، جس کی وجہ سے طالبان بھی سخت نالہ ہیں۔ تو اس شخص کی تصویر یہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا
کہ یہ وہ شخص ہے جو طالبان کو دھمکیاں دیا کرتا تھا، لیکن آج اس کا یہ حال ہے کہ وہ مرنے کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور طالبان کہتے ہیں کہ یہ اگر دوبارہ میدان میں آئے گا تو یہ ہمارا نشانہ ضرور بن جائے گا۔ بہرحال ناظرین ہم اب بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اندر جو بھارت کے دہشت گرد ہیں، جو را ایجنسی کے جاسوس ہیں، اور جو BLA TTP اور دیگر لوگوں کو تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کی فوج پر حملہ کریں۔ تو ناظرین کرام ایسے دہشت گردوں کے خلاف گمنام ہیروز کی کارروائیاں، تابڑ توڑ حملے بڑھے ہوئے ہیں پاکستان کی فورسز پر۔ شمالی وزیرستان کے اندر، جنوبی وزیرستان کے اندر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں افغانستان کی سرزمین سے وقفے سے حملے ہوتے رہے ہیں۔ تو افواج پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے بھارت کو اپنی بربادی اب نظر آ رہی ہے، اس لیے بھارت کا جو ایمبیسی ہے، سفارت خانہ ہے، اس نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی شہری ہیں یا عملے کے افسران ہیں یا عملے سے منسلک لوگ ہیں یا پھر را ایجنسی کے جو جاسوس ہیں، وہ آزادانہ طور پر ٹریولنگ نہ کریں، سفر نہ کریں، ان کو مارا جا سکتا ہے، ان کے لیے حالات اب خراب ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ بھارت جو پچھلے 20 سال سے افغانستان کے اندر دندناتا پھر رہا تھا اور پاکستان پر حملے کرواتا تھا، آج وہ بھارت رسوا ہو رہا ہے اور وہ اپنے شہریوں کو یہاں سے نکال رہا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا وعدہ ہے مکافات عمل کا کہ ظالم چاہے جتنا مرضی ظلم کر لے، ایک دن اسے عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسے اپنے مظالم کا حساب دینا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر رسوائیاں، بربادیاں ہوتی ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے، اور یہی کچھ بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اب بھارت افغانستان سے دم دما کر بھاگ رہا ہے اور اپنی فوجوں کو بھی نکال رہا ہے، اپنے جاسوسوں کو بھی نکال رہا ہے، اور یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو اور بھارت کو تگنی کا ناچ نچوایا ہے اور ان کے سامنے ایسا ماحول بنایا ہے کہ وہ خود پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے خلاف مزید کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں، حملے بھی ہو سکتے ہیں دہشت گردانہ، لیکن بہرحال افواج پاکستان تیار ہیں۔ پاکستان کی ملٹری کی موومنٹ افغانستان کے بارڈر پر بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پاکستان وہاں سیکیور کر چکا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔